السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز بھائیوں بہنوں عزیزوں، سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 ہے اور آج ہمارے زیر مطالعہ آیات مقدسہ نمبر 14، 15 اور 16 ہے. اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں جہاں ہم نے بات مکمل کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، بظاہر آگ کی تلاش میں کوہ طور پہ پہنچتے ہیں تو آگے اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے. آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں. زمین پر اللہ رب العزت نے جو گفتگو فرمائی ہے انبیاء علیہ السلام میں سے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. جس طرح یہ ماحول اور یہ گفتگو ہوئی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اسی لیے آپ کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. یعنی آج اللہ رب العزت آپ کو نبوت کا تاج پہنا رہے ہیں. آنے والے دور کی رہنمائی، وہ خلافت، حکومت، ہر اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا. اب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. جب آپ اونچے درجے پہ پہنچ گئے ہیں، آپ ایک ممتاز درجے پہ موجود ہیں، تب آپ توجہ سے میری بات سن لیجیے. اللہ رب العزت وہ احکامات جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم رہنا ہے اور ان کو آگے چلانا ہے، اللہ رب العزت وہ سمجھا رہے ہیں. اور اس لیے فرمایا فَاسْتَمِعْ، توجہ سے سنیے. یہاں سننے سے مراد محض کان نہیں ہے، بلکہ سننے سے مراد جس کو کہتے ہیں ہمہ تن گوش، یعنی پوری باڈی کا جو باڈی لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو. قلبی صلاحیتیں ہیں، عقلی صلاحیتیں ہیں، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں. یعنی آپ کا جسم کا انگ انگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو. کیا اللہ فرمانا چاہتے ہیں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت یہاں کتنے تاکید کے صیغے ارشاد فرما رہے. انّا ہے، پھر نی ہے، پھر آنا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ لا الہ الا انا، پھر آنا فرما رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت یہ توجہ دے رہے ہیں، ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ رب العزت کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوچ وین کلیئر ہونا چاہیے، دو ٹوک واضح ہونا چاہیے. اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں.
لا الہ الا انا، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، پس تم میری عبادت کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کی عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر اعتبار سے جھک جاؤ، اپنے خیالات، اپنے نظریات اللہ کے سامنے جھکانے ہیں۔ پہلے بھی عبادت کے حوالے سے یہ کئی دفعہ وضاحت ہوئی ہے، جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد اللہ کے سامنے اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنی خواہشات، سب کچھ اللہ کے سامنے جھکانی ہے۔ اور جب ہم اپنے خیالات، نظریات، خواہشات، یہ سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے تو پھر اس کا اگلا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو بھی اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر جب ہمارا بدن اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا تو گویا اب ہم سب کچھ اللہ کے سامنے ہم نے جھکا دیا ہے، تو پھر اسی طرح کے معاشرے کی تشکیل بھی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے توحید ارشاد فرمائی، اس کی رہنمائی ارشاد فرمائی، پھر عبادت کی بات ہوئی، اور پھر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آپ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کریں۔ نماز اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے۔ نماز اصل میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو ماحول اس وقت کوہ طور پر قائم ہوا ہے، اس بالوادی المقدس طوا میں قائم ہوا ہے، یہ ہر وقت تو نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت اگر اللہ سے باتیں کرنی ہے، ماحول بنانا ہے، تو اس کا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو بھائیو، آج بھی نماز ہی اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو نماز امت محمدیہ میں بھی فرض ہے، ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، تاکہ ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم نماز کے ذریعے سے ٹریننگ حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، اور وہ تربیت حاصل کرنے کے بعد اس کا جو کردار ہے اپنے معاشرے میں پیدا کریں۔ ایک مسجد جو ہوتی ہے وہ اس محلے کا مرکز ہوتی ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ایک شہر کی جامع مسجد ہوتی ہے، جس پر وقت کا حکمران وہ واعظ و نصیحت بھی کرتا ہے، مسائل بھی بتاتا ہے، اور معاملات بھی ڈسکس کرتا ہے، لوگوں کے مابین روابط کے نظام کو مضبوط کرتا ہے، اور اگر کوئی سوسائٹی میں گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو سزا بھی سناتا ہے۔ اب دنیا میں جو مساجد ہیں تو مسجد نبوی شریف یہ سارے مساجد کی ہیڈ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور پھر اس کو اوپر دیکھیں گے تو مسجد الحرام ہے، جو مرکز ہے انسانیت کا، پوری انسانیت کا مرکز ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے یہاں پہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو یہ جتنی مساجد ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اصل میں مسجدیں تو آزاد ہونی چاہیے، اور مسجدوں کے اندر جو خطبہ دینے والے ہیں وہ وقت کے حکمران ہونے چاہیے، جن کی رٹ ہوتی ہے، جن کی بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں تو مساجد کا جو اس وقت تصور ہے اور وہاں پہ ائمہ کا تصور ہے وہ تو آج رسمی دور کا بن چکا ہے، ورنہ آپ دیکھیے، اگر غور کیجئے، وقت یہاں مختصر ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وقت کے حکمران ہیں، تو مسجد نبوی شریف کے امام ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کو دیکھیں آپ تو وہ مسجد نبوی شریف کے امام ہیں، خطیب ہیں، حکمران ہیں، اور تمام تر فیصلہ جات مسجد نبوی شریف سے ہو رہے ہیں۔
جہاد کی تیاری وہاں ہو رہی ہے، سیاسی مینجمنٹ وہاں ہو رہی ہے، معاشی مینجمنٹ مسجد نبوی شریف سے ہو رہی ہے۔ تو مسجد جو ہے وہ تو اصل میں مرکز ہے تربیت کا، سچی تعلیم کا۔ وہاں سے تربیت حاصل کر کے ہم نے سوسائٹی میں جانا ہے۔ اس کو آپ یونیورسٹی کا درجہ دیجئے، تعلیم اور تربیت کا مرکز کے لیے آج کے دور میں کوئی بھی نام رکھ لیجئے۔ تو مسجد تو اتنی اونچی جگہ ہے، اس لیے تو فرمایا کہ ان المساجد للہ، وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 115 میں فرماتے ہیں بے شک قیامت آنے والی ہے اور اکاد اخفیھا، وہ خفیہ رکھی جائے گی، اس کا وقت جو ہے لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کوشش کی ہے، جو اس نے جدوجہد کی، دنیا میں کمایا، اس کا بدلہ قیامت کو دیا جائے گا۔ ان الساعۃ سے مراد اگر موسیٰ علیہ السلام کو خلافت اور حکومت کے اعتبار سے ہم پیش کریں گے تو اصل میں یہ قومی انقلاب ہے۔ اس وقت کا جو فرعون ہے، فرعون نے جو ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اس ظلم کے نظام سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے، اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اپنی تیاری کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور پھر اس کا اختتام کیسے ہوگا، دریائے نیل میں وہ کب غرق ہوگا، یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کس وقت اس نے غرق ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت انجام تک پہنچائیں گے۔ فلا یصدنک عنہا، اور یہ بھی یاد رکھیے جب آپ نے جدوجہد کرنی ہے تو آپ کو اس کا ظلم، اس کی زیادتیاں اور جبر اس راستے سے روک نہ سکے۔ من لا یؤمن بہا، وہ تو اس پر ایمان نہیں رکھتا، جو صراط مستقیم آپ دیں گے وہ اس صراط مستقیم کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ اللہ کی سچی جماعت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ واتبع ہواہ، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا وہ۔ فترضی، اس طرح وہ سرکش ہوگا اور ذلیل و خوار ہوگا، دنیا کے اندر تباہ ہو جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جیسے اس کو اللہ نے پٹک دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ آپ بھی اس مجلس میں جا کے اس سے متاثر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا اور تربیت فرمائی، اس میں ان چیزوں کو بتا دیا کہ اگلے دور میں کیسے چلنا ہے۔ لہذا کسی کی انفرادیت، کسی کی خود غرضی، کسی کا غلط ماحول، سرکشی والا ماحول، حزب الشیاطین کی جتنی چالیں ہیں وہ آپ کو متاثر نہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو توحید کی بات کی ان آیات میں، پھر عبادت کی بات کی، اور عبادت کا وہ جامع مفہوم وہ ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ پھر عبادت کا جو طریقہ کار ہے اور تصور ہے وہ نماز کا ہے، وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ پھر سوسائٹی میں جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وقت کا طاغوت ہے، فرعون ہے، وقت کے ظالم حکمران ہے، تو آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور آپ کی اس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ رب العزت باقاعدہ جو بھی وہاں پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کو نتیجے سے بھگتنا پڑے گا۔ وہ دریائے نیل میں فرعون اور آل فرعون وہ غرق ہو گئے، اور اگر فرعون اور ظالم حکومتیں، ظالم سرکش معاشرے میں حزب الشیاطین وہ اپنی اس اکڑ میں موجود ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو ہم نے ان سے متاثر نہیں ہونا بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ اصل میں پوری تربیت ہے، تعلیم ہے، سچی تعلیم ہے جو اللہ رب العزت اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان موتیوں کو جو واقعتاً موتی ہیں اور خزانے ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔